अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस डेवलपमेंट स्टडीज़ का चैप्टर 2 है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसमें हम रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। मॉडर्नाइजेशन स्कूल है इन द 1950s एंड अर्ली 1960s। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सम सोशल साइंटिस्ट्स, particularly a group of American scholars, the most prominent of whom was Talcott Parsons. As much of his interest in modernization was prompted by the decline of the old colonial empires. Old colonial empires के ख़त्म होने के बाद 1950s and 60s के अंदर कुछ साइंटिस्ट अमेरिकन थे, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट नाम टालकट पार्सन्स का है। The third world became a focus of attention by politicians who were keen to show countries pushing for independence that sustainable development is possible only under the Western wing rather than that of the Soviet Union. एक वेस्टर्न विंग है और सोवियत यूनियन है, तो वो कहते हैं सोवियत यूनियन की बजाय वेस्टर्न विंग जो है वो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देर पा जो तरक्की है उसको प्रमोट कर सकता है। और इस काम के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उनका फोकस ऑफ अटेंशन बन गए, यानी उन्होंने कहा कि इन पे काम करने की ज़रूरत है। एकेडमिक्स रिफ्लेक्टेड दिस इंटरेस्ट बाय एग्जामिनिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कंड्यूसिव टू मॉडर्नाइजेशन। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। In constructing the accounts of development, theorists drew on the traditional modernity distinction of classical sociologists like Durkheim and Weber, who placed most emphasis on the values and norms that operate in these societies and their economic systems. डेवलपमेंट को कायम करने के लिए, तरक्की करने के लिए जो थीरीज़ थी, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल मॉडर्निटी जो है वो उसके ऊपर ज़ोर दिया, क्योंकि जो दुर्खैम और वेबर इस तरह के कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इस चीज़ पे एम्फोसिस दिया था कि वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं ये सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं उनके इकोनॉमिक सिस्टम को। Like Durkheim, many argued that the transition from the limited economic relationships of traditional society to the innovative, complex economic associations of modernity developed on a prior change in the values, attitudes and norms of people. Bauer, for example, argues that, आगे ये सोशियोलॉजिस्ट है बाउर, जो कि उसकी नीचे हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, लेकिन उससे ऊपर जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो कहता है कि जिस तरह दुर्खैम जो था उसने इस चीज़ पे ज़ोर दिया था कि ट्रांजिशन जो है लिमिटेड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसने ट्रांजिशन कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया है किस तरफ, इनोवेटिव और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एसोसिएशन के अंदर, जिसमें मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्निटी है, जो कि डिपेंड करती है हमारी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और नॉर्म्स को चेंज करने पे। यानी हमारी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड नॉर्म्स चेंज होंगे लोगों के, तो उसके साथ ही हमारी जो तरक्की है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव होती जाएगी। और बाउर जो है वो क्या कहता है, इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस डिपेंड लार्जली ऑन ह्यूमन एप्टीट्यूड्स। इंसान का जो रुझान है, उसका इंटरेस्ट जिस तरफ है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी। and attitudes on social and political institutions and arrangements which derive from these on historical experiences and to a lesser extent on external contexts, market opportunities and natural resources. इसके अलावा वो कहता है कि हमारे जो सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अरेंजमेंट्स जो है वो हमने कहाँ से ली है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से, हमारे पास्ट के तजुर्बात से हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, और कुछ हद तक हमने अपने कॉन्टेक्स्ट से, मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौक़े हैं और जिस चीज़ की डिमांड है, इन सारी चीज़ों से हमने ये सारे तौर तरीके सीखे हैं। किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ये 3 क्रूशियल चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो कि नोट किए जाते हैं। सबसे पहली क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनलिज्म इटसेल्फ इज़ डोमिनेंट।
کہ ٹریڈیشنلزم کی جو ویلیو ہے روایات کی وہ ڈومیننٹ ہونی چاہیے. دیٹ از پیپل آر اورینٹیڈ ٹو دا پاسٹ اینڈ دے لیک دا کلچرل ابیلٹی ٹو ایڈجسٹ ٹو نیو سرکمسٹانسز. کہ لوگ اپنے پاسٹ کے ساتھ اتنے جڑے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ وہ نئے سرکمسٹانسز کے مطابق ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر کون سی ہونی چاہیے وہ ہے دا کنشپ سسٹم از دا ڈیسیزو ریفرنس پوائنٹ آف آل سوشل پریکٹسز being the primary means through which economic, political and legal relationships are controlled. One's position in the kinship system and hence in the society is ascribed, not achieved. یعنی کہ جس طرح ہم کنشپ کا مطلب یہی ہے نا کہ رشتہ داری، اقربا پروری، یعنی ایک بندہ جو پاور میں ہے وہ اپنی پراپرٹی، اپنی طاقت، اپنی ذمہ داریاں اگلے بندے کو سونپ دیتا ہے. زیادہ تر امیروں کے بچے امیر اور غریبوں کے بچے غریب ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کنشپ ان کو وراثت میں ان کے پیرنٹس کی طرف سے ٹرانسفر کی جاتی ہیں. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اسکرائب کی جاتی ہیں، اچیو نہیں کی جاتی، ان کو یہ ملتی ہیں اوپر سے ہی. یہ ہے اس کا. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ممبرز آف ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیو این ایموشنل سپرسٹیشیس اینڈ فیٹلسٹک اپروچ ٹو دا ورلڈ. دنیا کی طرف ان کا ایک سپرسٹیشیس کا مطلب ہے بے تکی چیزوں پہ بلیو کر لینا جن کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے. یعنی کہ ہم پرستی پہ، جذباتیات پہ اور پاگل پن پہ بلیو کرتے ہیں. یعنی ہم بہت سی چیزیں جو ہے نا ان کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کہتے تھے تو یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کرنا جو ہے یہ بھی سوسائٹی کا ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے. ان کنٹراسٹ ماڈرن سوسائٹی از میڈ اپ آف اپوزٹ کریکٹرز. ماڈرن سوسائٹی جو ہے یہ اپوزٹ کریکٹر سے بنی ہے، اس میں ہر چیز کی لاجک مانتے ہیں، وہ ویسے کسی بھی چیز پہ بلیو نہیں کرتے. پیپل میں اسٹل، چوتھے نمبر پہ، پیپل میں اسٹل ہیو ٹریڈیشنز بٹ دے آر ناٹ سلیوز ٹو دیم اینڈ ول چیلنج اینی دیٹ سیم unnecessary اور گیٹ ان دا وے آف کنٹینیوڈ کلچرل پروگریس. یا تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹریڈیشنل بھی ہوں گے لیکن وہ تھوڑے بہت ماڈرن بھی ہوتے ہیں کہ وہ کبھی تو ان چیزوں کو قبول کر لیں گے اپنی ضرورت کے تحت اور کبھی ان کو ان ماننے سے انکار کر دیں گے. وہ ٹریڈیشنلزم میں اتنا مبتلا نہیں ہوتے. پانچویں نمبر پہ کنشپ ہیز اے مچ لیس امپورٹنٹ رول ان آل ایریاز آف سوسائٹی. سوسائٹی کے ایریاز میں کہیں پہ کنشپ جو ہے یہ ان امپورٹنٹ ہوگی بیکاز آف دا نیڈ آف جیوگرافیکل اینڈ سوشل موبلٹی وچ ویکنز فیملی ٹائز ایز ویل ایز. مور اوور ماڈرنزم میں کیا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے اپنے رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، فیملیز دور ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ جو ایک ایموشنل اور یہ سارا ایلیمنٹ تھا یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا کیونکہ ان کو دور فاصلے بڑھنے سے ان کے درمیان پہلے جیسا تعلق بھی نہیں رہتا. اور نیکسٹ کیا ہے؟ ماڈرن ممبرز آف ماڈرن سوسائٹی آر ناٹ فیٹلسٹک بٹ فارورڈ لکنگ اینڈ انوویٹیو، ریڈی ٹو اوورکم دا آبسٹیکلز دے فائنڈ ان دیئر وے، پرٹیکولرلی ان بزنسز affairs, reflecting a strong entrepreneurial priority and rational scientific approach to the world. ایک طرف کون سی سوسائٹی ہے؟ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے جس میں لوگ توہم پرستی پہ بلیو کرتے ہیں، کنشپ پہ بلیو کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ماڈرن سوسائٹی کے اندر کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنشپ پہ بلیو نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں. ویسے بھی وہ دور رہتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور اسی طرح ماڈرن سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ریشنل ہو جاتے ہیں، وہ پاگل پن جذباتی نہیں رہتے بلکہ وہ انوویٹیو ہوتے ہیں، اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ دنیا میں لے کے آتے ہیں. یہ دونوں کی چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے.